السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی ایموشنل اور ساتھ میں بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ہم اپنے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، اپنے آخرت کے بارے میں، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں اور جتنا سے جتنا ہو سکے ثواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے مرحوم کی فکر کرنا بھول جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے دادا دادی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ کچھ آپ کے اپنوں کو جو آپ بھول گئے ہو ان کی یاد دلانے والا ہوں، اس لیے آج کا ویڈیو پورا دیکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب نیکیاں لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سحری کر رہا ہے، کوئی افطاری کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات دے رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میری جنت بن جائے، میری قبر بن جائے۔ لیکن اس ہما ہمی میں، اس گڑبڑ میں کہیں ہم اپنے مرحومین کو بھول تو نہیں گئے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے مرحومین کے لیے کچھ سوچو۔ اے کھانے والوں، یہ کھانا کسی کا کرم ہے۔ اے خوبصورت مکان میں رہنے والوں، یہ مکان کسی نے آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ اولاد جو آپ کی گود میں ہے، یہ انہی کی دعا ہے۔ اپنے مرے ہوئے ماں باپ اور گھر کے بزرگ اور مرحومین تمہارا قبروں میں تمہارے ایصال ثواب کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کرو۔ قبروں میں پڑے ماں باپ گویا تمہیں پکار رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، کیا تم ہمیں بھول گئے کس تکلیف سے ہم نے تم کو پالا تھا؟ کتنی راتیں تمہارے لیے ہم نے جاگ جاگ کر کاٹی، تمہاری بیماری میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، کتنے ڈاکٹروں، کتنے حکیموں کے پیر پڑے، تمہاری صحت کے لیے منتیں مانگی، دعائیں کی۔ آج ہم قبروں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور تم روشنی میں ہو۔ اے میرے بچوں، زندگی تمہیں سلامت ہو، لیکن اے میرے بچوں، کچھ دعائیں ہمارے لیے بھی، کچھ نیکیاں ہمارے لیے بھی، کچھ ثواب ہمارے لیے بھی۔ جب بھی قرآن کھولو ہمیں یاد رکھو، جب بھی صدقہ دو ہمیں یاد رکھو، جب بھی سجدے میں جاؤ ہمیں بھولنا مت، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج ہم بے بس ہیں، تم نہیں، کل تم بھی بے بس ہو جاؤ گے۔ اے میرے بچوں، یہ زندگی کسی کی سگی نہیں ہے، اس کے لیے اس سے محبت کرنے والے اور اس سے نفرت کرنے والے دونوں برابر ہے۔ یہ زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ تم بھی ہماری طرح ان اندھیری کوٹری میں آ جاؤ، قبروں میں آ جاؤ، کچھ اپنے لیے، کچھ ہمارے لیے بھی سامان کر دو۔ بھلے زمانہ ہو گیا تم ہماری قبروں پر نہیں آئے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنی نیکیوں میں ہمیں اپنا حصے دار بناؤ۔ تمہاری نیکیاں، تمہارا ایصال ثواب جب ہم تک پہنچتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے، ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ بچوں، تم ہمارے لیے کرو، تمہارے بچے تمہارے لیے کریں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے بچوں، جو ہم پر گزر رہی ہے، اگر تم کو خبر ہو، روتے ہوئے دن رات پھر تمہارے بسر ہو، اور تمہاری زندگی کا بھی سورج ہے ڈھلنے والا، اور اسی شہر میں تمہارا بھی گھر ہے بننے والا۔ سچ ہی تو کہتا ہے قرآن، تم کو بھی کہنا ہوگا، اور تم کو بھی حشر تلک ہماری طرح یہی رہنا ہوگا۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔ مرحومین کے لیے، یعنی مرے ہوئے لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، زندوں کا بس ایک ہی تحفہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو، اور وہ چاروں طرف دیکھتا ہے
کہ کوئی ہے اس کو بچانے والا, کون اس کو بچانے کے لیے آتا ہے. اسی طرح قبر میں میت بھی زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کرتی رہتی ہے اور بہت بے چینی سے انتظار کرتی رہتی ہے. اور خاص کر کے رمضان میں جب اسے صدقہ خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے گویا اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی. یاد رکھو, افضل صدقہ جس میں ثواب سب سے زیادہ میت کو بخشا جاتا ہے یا ملتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ, یعنی جس کا فائدہ جاری رہے, اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے. جیسے میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے کسی ضرورت کی جگہ پر آپ نے کنواں کھدوا دیا, بورنگ کروا دی, کوئی مسجد آپ نے بنوا دی, کسی دینی مدرسے میں یا تفسیر حدیث یا فقہ کی کتابیں آپ نے وقف کر دی, قرآن کریم کے نسخے خرید کر آپ نے وقف کر دیے, یا پھر کوئی غریبوں کو گھر بنا کر دے دیا, یا پھر آپ نے کوئی اچھا ایسا کام کر دیا جس سے امت کو فائدہ ہو, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, جس سے انسانیت کو فائدہ ہو, جس سے مانوتا کو فائدہ ہو, جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو, جانور فائدہ اٹھا رہے ہو, ایسی چیزیں کر دینا یا ایسی چیزیں بنا دینا جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. قیامت تک آپ کو بھی اور میت کو بھی اس سے استفادہ ہوتا رہے گا, فائدہ ہوتے رہے گا, ثواب ملتا رہے گا. حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والدین کے وفات کے بعد یعنی ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں, ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے استغفار کرنا, ان کے بعد ان کی ہوئی وصیت کو, ان کی خواہشوں کو پورا کرنا, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا. یہ ساری چیزیں ہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.